السلام علیکم۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی کے ساتھ بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کرے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ ان کو بیوقوف بنایا، اس کو بیوقوف بنایا، سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں سے ان کی خوشی کے حصے پر حسد نہ کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا کوئی غم نہیں دیکھا۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بھر کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، نہیں تو نکال دو۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات پوری نہ کرنے والا شخص کنجوس نہیں بلکہ ایک باپ ہوتا ہے۔ اور ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے، ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہو لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ اسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں، وہ دشمن ہے۔ جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ انسان اگر یہ دیکھنا چاہے کہ اس کی قبر میں کیا احساسات ہوں گے، وہ یہ دیکھ لے کہ دنیا میں اس کا دل کس طرف لگا ہوا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز تمہارے لیے بہتر ہو اور اللہ تمہیں نہ دے۔ اللہ سے جب تم بہتر مانگتے ہو تو تمہیں بہترین سے نوازا جاتا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کریں۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو خاموش ہی رہا کریں۔ امانت صرف چیز یا رقم نہیں ہوتی، راز بھی امانت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ دنیا کی محبت میں گرفتار شخص تین باتوں میں ضرور مبتلا رہے گا: ہمیشہ کا غم، ہمیشہ کی تھکن اور دائمی حسرت۔ ملنے اور بچھڑنے کے راستے ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ملنے میں مدتیں لگ جاتی ہیں اور بچھڑنے میں کچھ لمحے۔ ایک نیک عورت تلاش کرنی چاہیے کیونکہ وہ تمہارے لیے اس خوبصورت عورت سے بہتر ہے جو نیک نہیں ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رازق اللہ ہے، تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ ہار جانے کا وقت ہو تب جیت جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ انسان میں بہت سے کردار چھپے ہوتے ہیں، کو جو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے وہ بالکل بھی ویسا نہیں ہوتا۔ سکتا ہے کہ ہر دن ہماری زندگی کا بہترین دن نہ ہو، لیکن شکر گزار ہونے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور وہ ہے زندگی، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کریں، کہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے بے سکون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ کامیاب ہونا آپ کی قابلیت ہے اور اپنے ساتھ کمزوروں کو ملا کر چلنا آپ کی سیرت۔ لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، لوگ واقعات بھول جاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں،
لیکن کوئی انسان یہ نہیں بھولتا کہ کسی نے اسے کیسا محسوس کروایا تھا۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ بڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتے ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ رات کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے۔